آج جو مملکت سعودی عربیہ کے بہت سارے کارناموں میں جو موٹی کتاب میں آئے گا، 2-3 کا میں صرف ذکر کروں. ہاں، آپ اگر وہاں کا ماحول دیکھیں، پڑھیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی دور نہیں ہے، آپ کے رشتے تعلقات میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو وہاں کام کرتے ہیں. تو وہاں شخصیتوں میں، اشخاص میں، حکومت کے افراد میں شخصی خرابی ضرور ہوگی، لیکن عمومی طور سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں شرک اور بدعت نہیں ملے گی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ دنیا کا کوئی ایک مسلم ملک بتائیے، سعودی اور کویت کے علاوہ، پاکستان ہو، ایران ہو. ایران میں تو حج کی بجائے ابو لولو فیروز مجوسی اور دوسرے اہل بیت کے نام پہ ایسے مزارات اور مشاہد بنائے گئے جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں. یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں. ہاں، ترکی اور دوسری جگہوں کے حکمرانوں کو جن کو امیر المومنین بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہیں جا کے قبر سے. قرآن کی 2 آیت کی تلاوت کی تو ان کو بڑا اسلام پسند بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن ان کے ہاں شرک ہے، ان کے یہاں تصوف ہے اور دوسری گندگیاں ہیں. یہاں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. ایک صرف یہ خوبی دیکھیے سعودی عرب میں، آپ کو وہاں شرک بدعت نہیں ملے گا. اس پر بڑی مخالفتیں ہوتی ہیں بدعت اور خرافات سے روکنے پر. پھر ان کے جو خیرات اور نیکیاں ہیں اس میں 2-3 صرف یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں یہ جو وہاں تعلیم کا سلسلہ ہے دین سکھانے کا، اور خاص طور سے اس میں عقیدے کو اہمیت دی جاتی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوتی تحریک کی برکت ہے جو پوری دنیا میں اس کے نتائج ہم کو نظر آتے ہیں. اخلاص اور صحیح منہج کی جو دعوت ہوگی، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دینی دعوت ہے، وہ جس کو آج سب سے زیادہ جو یورپ والوں کو کھٹکتی ہے اور آج اقوام متحدہ میں کہتے ہیں وہابیوں سے خطرہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم کو خطرہ اس سے ہے، ان کے پاس خالص دین ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ اس کے اچھے نتائج دیکھیں گے، صحیح عقیدے کے، صحیح منہج کے، سب سے زیادہ معتدل، سب سے زیادہ سلجھے ہوئے، قرآن و حدیث کو عقیدے میں، منہج میں اختیار کرنے والے جو لوگ نظر آئیں گے، آپ کو اس دعوت کی برکت نظر آئے گی. دنیا میں ایک چیز لکھ لیں، دنیا کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، فلاں جماعت، فلاں تنظیم، فلاں فکر، اور ہمارے نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. ہاں، کوئی خلافت کا نعرہ بلند کر رہا ہے، کوئی اسلام کو سیاسی ڈھانچے میں دیکھ رہا ہے. ہمارے نوجوان آج کل جوش اور جذباتی بنیاد پر وہ قرآن و حدیث کے منہج کو چھوڑ کر جمہوریت اور جدیدیت کے قالب میں جو کچھ لوگ اعلی کار بن کے قرآن و حدیث کے منہج سے ہٹ کے کچھ چیز پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ اہل حدیث بھی، جو میں نے ابھی شیخ ربیع کا قول نقل کیا کہ بہت سارے آج ہمارے نوجوان اور لوگ ہیں جن کے پاس عقیدہ صحیح ہے، منہج غلط ہے، نتیجے میں عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے بعد میں. تو اپنے منہج اور عقیدے کی حفاظت کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی برکت سعودی مملکہ میں پوری دنیا کے مسلمان، جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں، میں ایسا جانتا سمجھتا ہوں، ایک آدھ استثناء ہوگا تو واللہ عالم، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کا بچہ سعودی عرب میں تعلیم نہ حاصل کرتا ہو. کوئی ملک سعودی کے خرچ پر آمد و رفت کا خرچہ، رہائش کا خرچہ، کھانے پینے کا ماہانہ مکافات دیا جاتا ہے، اور اس میں جو آگے جاتا ہے PhD کرتا ہے ڈاکٹر، اس کو اور سہولیات دی جاتی ہیں. صرف اس کا بجٹ نکالیے کہ گورنمنٹ کو کتنا خرچہ آتا ہوگا ایک بچے پر. ہندوستان پاکستان کا ایک بچہ گیا، 4 سال 5 سال، اور جو PhD کرتے ہیں وہ 20 سال وہاں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں. ماہانہ ان کو جو مکافات، ان کے اخراجات، ان کو فلیٹ اور رہائش کے انتظامات دے رہے ہیں، کتنا ہوتا ہوگا ایک بچے کا؟ پوری دنیا کے طلبہ پڑھتے ہیں. چھوٹی بات ہے؟ اس کی کیا نیت ہے؟ اس سے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کون سا سیاسی فائدہ حاصل کر رہا ہے؟ اس کے مقابلے میں کوئی مسلم ملک اس طرح کا کر رہا ہے عمل؟ کتنی بھی دولت ملی ہو، قرآن جس طرح ایک یہ عمل پوری دنیا کی زندہ زبانوں میں کوشش کر کے اکیلے سعودی عرب نے قرآن کے جو تراجم کیے، معیاری انداز میں چھاپا اور مفت تقسیم کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. اور کس موقع پر رشیا ٹوٹا، جب جو مسلم ممالک آزاد ہوئے جہاں قرآن رکھنا ممنوع تھا، سعودی عرب نے چائنیز لینگویج میں، رشین لینگویج میں ترجمہ کرا کے وہاں قرآن پورا چارٹر پلین بھر کے شاہ فہد نے بھجوایا. پوری دنیا میں ان کی طرف سے دعات اور مبلغین جاتے ہیں، تصنیف و تالیف کا کام ہوتا ہے، پوری دنیا میں مسجدیں تعمیر ہوتی ہے. پورے سعودی عرب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کا امتداد بتا رہا ہوں، اس کے اثرات بتا رہا ہوں. ان کے یہاں معاہدہ ہے کہ آل محمد بن عبد الوہاب علمی قیادت کریں گے اور آل سعود اقتدار اور حکومت سنبھالیں گے. وہ آج تک چل رہا ہے، دونوں ساتھ کام کر رہے ہیں. اور عرب کو، امریکہ اور یورپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے یہاں بھی لوگ چلانے لگے آزادی اظہار رائے نہیں ہے، پھر بھی لوگ وہاں خاموش ہیں، امن چین سے ہیں.
آج تک ہمارے نوجوانوں کو بھی اب سمجھ میں نہیں آتا. آزادی اظہار رائے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تقریر کریں, بولے, چلائیں, اس سے کیا فائدہ؟ آپ کو جو حقوق ملنا چاہیے, انصاف ملنا چاہیے, امن ملنا چاہیے, وہ ضروری ہے حکومت سے کی طرف سے ملنا. سعودی عرب میں یہ چیزیں عوام کو حاصل ہے, امن ہے, آزادی ہے. آزادی کس معنی میں؟ جو حقوق ہیں اس کی حصولیابی سہولت کے ساتھ ہے.